اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون، حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے آتا ہے۔ کیا؟ تأمرون، تم حکم کرتے ہو۔ اگر ہم تأمرون کا روٹ ورڈ دیکھیں تو تا اس میں مخاطب کی ہے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، کیا تم آمرون، آمر امر سے ہے، حکم کرتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبری نیکی کا، بر جس کی اصل بے رے ہے، نیکیوں کے کام، اور نیکی کے کاموں میں تمام وہ امور جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اور اس سے پچھلی شریعتوں سے مطالبے کیے ہیں۔ وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو، نسا ینسا جس کے معنی بھول جانا، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، تتلونا پڑھتے ہو، تلا یتلو تلون کا معنی پڑھنا، اور یہ پڑھنا صرف قرات کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کا مطلب پڑھنا اور اسے سمجھنا، یعنی تم ایسا پڑھتے ہو کہ تم اسے سمجھتے بھی ہو، کیونکہ آسمانی کتابیں ان کی زبانوں میں نازل ہوئی تھیں، اور جس طرح قرآن عربی میں نازل کیا، عربی میں قرآن نازل ہونے کے باوجود ہر زبان کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو آسمانی کتابوں کی یہ تاثیر بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان والے کے لیے جو اس سے واقفیت رکھتا تھا یا نہیں، اس کا سمجھنا آسان بنایا، اور ہر زبان والے کے لیے آسمانی زبان کی کتاب میں اتنی انسیت پیدا کر دی کہ ہر شخص اس کو سیکھنے کا خواہش مند ہوا۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ ہے، جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ اس کا کوئی بھی جز چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ اس قرآن کی کتاب کی تاثیر ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا پھر کیوں نہیں، تعقلون سمجھتے، تعقلون عقلا سے ہے، عقلا یعقلو، اس کا روٹ ورڈ عین قاف لام جس کا معنی باندھنا، اور کیونکہ ذہن ہمارا دماغ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر گرفت میں لے لیتا ہے، اور اس طرح گرفت میں لیتا ہے کہ وہ ہمارے ہر اعضاء سے اس کا اظہار ہونے لگتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم سمجھتے بھی ہو، تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، تم نے اس کو گہرائی سے سمجھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگوں کو حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا وجہ تھی؟ کہ آسمانی احکام مشکل تھے، اگر مشکل ہوتے تو دوسروں کو حکم کیوں ہوتا؟ لیکن اپنی خواہشات اور اپنی عادات کو چھوڑنا مشکل ہے، جسے چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ دوسروں کو تو کہا جاتا تھا کہ ان احکام پر عمل کرو، لیکن خود اپنے لیے ان عادات کو چھوڑنا اور پھر قرآن کے احکام پر عمل کرنا یہ مشکل تھا، جس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے۔ قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا ہے، دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو نہ لینا۔ قرآن کریم ایک پھول کی طرح، یہ وہ نصیحت ہے جب دوسروں کو کی جائے تو ان کی زندگی معطر ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح کہ جب کسی کو پھول دیا جاتا ہے تو وہ معطر ہو جاتا ہے اس کی خوشبو سے، اس کے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں، خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر قرآن پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا آس پاس ماحول معطر ہو جاتا ہے اس شخص سے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں اس شخص کی مثال دی کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس سنتری کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی ہے، لیکن ایسا شخص جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے اس کے ذائقے کی مثال دی اور اس سے ایسا پھل جس کی خوشبو نہ ہو، کھجور کی مثال دی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا
اس سے لوگ بھی بدظن ہوتے ہیں۔ عموماً لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ بات بتائیے جس پر آپ کا عمل ہے، کوئی ایسی نصیحت کر دیں جس پر آپ بھی عمل کرتے ہیں۔ تو گویا انسان کی خود اپنی ذاتی زندگی یا مبلغ کی اپنی ذاتی زندگی یا نصیحت کرنے والے کی اپنی ذاتی زندگی وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے اس کی نصیحت پر۔ اگر وہ خود عمل کرنے والا ہے تو اس کی نصیحت قابل اثر ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہی مطالبہ کیا ہے۔ کیسے؟ اہل کتاب اس علم کے باوجود جو کہیں تو لیکن کریں نہ، اس پر کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یعنی دوسروں کو تقوی، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو تو خود بھی اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو نماز روزے کا حکم دیتے ہو تو خود بھی اس کے پابند ہو جاؤ۔ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ کے اس نبی کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہ ہے مطلب کہ دوسروں کو دین اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے کہتے ہو مگر دنیاوی ڈر، خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ جیسے ہم یہ کہیں کسی کو دیکھیں کوئی نیکی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں آپ، اور رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کے۔ یعنی ہمیں پتہ تو ہے کہ قابل رشک کام کون سے ہیں، لیکن وہ ہم نہیں کرتے۔ دوسروں کی نیکی اچھی تو لگتی ہے لیکن وہ نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ ہم اس نیکی سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسروں میں ہم چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کی نیکی ہمیں متاثر کرتی ہے لیکن وہ نیکی ہمیں متاثر نہیں کرتی۔ تو یہی اہل کتاب کا بھی معاملہ تھا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ اہل کتاب کا کیا حال تھا؟ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے تھے، لیکن خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صف آیت نمبر 2-3 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ اس آیت میں مبلغین کے لیے خصوصی ہدایات ہیں۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی تھی، بلکہ خود اچھائی نہ کرنے پر ان کی برائی کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور میری رغبت و رجوع بھی اسی کی طرف سے ہے۔ بس نیک کاموں کے لیے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی واجب ہے۔ ایک کو نہ کرنے سے دوسرا بھی چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ جو شخص خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہود کو اسی بات پر پابند کیا ہے، اسی بات پر انہیں آڑ دلائی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ اور جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوسری سزا ملے گی، جیسا کہ سیدنا اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور بری بات سے نہیں روکتے تھے؟ وہ شخص جواب دے گا، دراصل میں تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن وہ کام میں خود نہیں کرتا تھا، میں تم کو بری بات سے منع تو کرتا تھا لیکن خود وہی کام کرتا تھا۔ بخاری کتاب بدء الخلق باب صفت النار و انہا مخلوقہ۔ اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الزہد باب عقوبۃ من یأمر بالمعروف ولا یفعلہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے۔
علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن حبان۔ ابن عساکر میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے تمہاری نصیحتیں سن سن کر تو ہم جنتی بن گئے، مگر تم جہنم میں کیوں آ پڑے؟ وہ کہیں گے افسوس، ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا، ایسا نہ کرنا، یہ تو اہل کتاب کی روش تھی جس سے انہیں روکا گیا، اور ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ نصیحت کی گئی کہ ان جیسے نہ ہو جانا، کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرو مگر اپنے آپ کو بھول جاؤ، حالانکہ تم عقل رکھتے ہو۔ عقل سمجھنے سے یہاں پر مراد یہ بھی ہے کہ تمہیں تو ہم نے ان کے قصے کہانیاں سنا کر اور تمہیں ہم نے جنت جہنم کے بارے میں بتا کر سب کچھ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے، تو تمہیں تو سمجھ ہے کہ ایسا نہیں کرنا، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو بھی نصیحت کی، آپ سب سے پہلے خود اس کی عملی مشق کر کے ان کے سامنے پیش کرتے۔ قرآن جب اللہ تعالیٰ نے بطور سلیبس بھیجا اور اللہ کے نبی کو اس کا معلم بنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عملی مشقیں صحابہ اکرام کے درمیان پیش کرتے۔ نماز فرض ہوئی تو نماز پڑھ کے دکھائی، زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے دکھایا، معاف کرنے کی آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام کو معاف کر کے دکھایا۔ اسی طرح صلہ رحمی کی جب آیات نازل ہوئیں تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر کے دکھائی۔ ازدواج کے درمیان انصاف نافذ کر کے دکھایا، اور جب اللہ کے نبی کو غزوات کا حکم ہوا، جنگوں کا حکم ہوا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اعلیٰ مثالیں جو آپ صحابہ اکرام سے توقع کرتے تھے، صحابہ اکرام کو اللہ کے احکام جو بتانا چاہتے تھے، وہ اپنے عمل سے بتا کر دکھائے۔ اور یہی ایک مسلمان کا بھی طرز عمل ہونا چاہیے۔ وہ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح بھی کر لے، اور فکر مند ہو کہ کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کی اصلاح کی ذمہ داری میرے لیے ہے اور میں اس ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا نہ کر سکوں۔ پہلے مجھ سے میرے عمل کے بارے میں حساب ہوگا، اور پھر مجھ سے یہ حساب ہوگا کہ اگر علم تھا تو پھر دوسروں کو کیوں نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے، وہ علم ہمارے لیے نافع ہو، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر قرآن کا جو حق ہے کہ اسے دوسرے تک پہنچانے کی ذمہ داری جو ہم پر اللہ نے ڈالی ہے، اسے پوری طرح ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔